آنکھوں میں آنسو کہہ رہی ہے نانا جان ہمارے بھیا امتحان میں کامیاب ہوگا. کربلا شریف تم نے سنا ہوگا. کربلا شریف میں امام حسین پاک کی بہن بھی ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے. کربلا سے آگے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا مگر پھر بھی سن لیو یار. سیدہ زینب وہیں پر ہے، بھائی امام حسین پاک بھی کربلا میں ہے. بھائی نے جب دیکھا حضرت قاسم شہید ہو گئے، اللہ اللہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے اللہ مجھے صبر دینا صبر دینا. کوئی بھی تسلی دینے والا نہیں تھا مگر یہی بیل جن کا نام سیدہ زینب ہے آگے بڑھی اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھائی آج بھائی آسن ہوتے تو وہ بھی خوش ہوتے، اللہ کی راہ میں تمہارا بھتیجا قربان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہن نے کہا بھائی اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا. بہن تسلی دے رہی ہے. کربلا کے میدان میں بھی کہا بہن پیاس لگ رہی ہوگی میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتی. پوری دنیا جن کا صدقہ کھاتی. آج ہم اور آپ آج بھی اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ان پہ درود پڑھتے. بے شک سبحان اللہ. مگر وہ لوگ کربلا کی زمین میں بھوکے پیاسے تڑپتے رہے صرف دین اور اسلام کی خاطر. اب دونوں بچوں کو امام حسین بولے بہن اب کیا ہوگا. سیدہ زینب نے دونوں بچوں کو لیا، کہا بھیا بہن بھائی کے آستانے پہ آئی ہے کچھ مانگنا چاہتی ہے. کہا بہن کربلا میں مانگنے کا موقع کیا دیکھ رہی ہو، آج بھائی ہے کس حال میں تمہیں معلوم ہے مگر مانگو. کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں بھی سخی نانا کو سخی نواسا ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو. کہا بھیا میرے پاس کوئی اور دولت نہیں ہے، میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھیا، یہ تمہارے بیل کا خون ہے، ان کی رگوں میں ان کا دودھ ہے بھیا، اسلام کی جڑوں میں میرے بچوں کی قربانی لگ جائے تو آپ کی بہن زینب خوش ہو جائے گی. اے کیا بات، نعرہ تکبیر. چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے ماموں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماموں. امام حسین پاک نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا آج یہ تحفہ دیا جائے گا. کہا ماموں جان ہمیں اجازت دے دی جائے ہم بھی نانا کے دین میں حصہ لے لے. دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے کربلا کے میدان میں آ گئے. کہا ظالمو تمہیں معلوم نہیں ہے تم میرے نانا پر درود پڑھتے ہو، میرے ماما پر بھی درود پڑھتے ہو، آج انہی کے بچوں کو تڑپا رہے ہو. میں ہم زینب کے بیٹے ہم زینب کے بچے، مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا، دونوں بچوں کو شہید کر دیا. امام حسین پاک نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا لے بہن اپنے بچوں کو لے لے، اپنے بچوں کو لے لے. کون سی ایسی ماں ہوگی ماں مگر اس بہن کی چیخ نہیں نکلی. وہ ماں کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. اللہ سمت. امام حسین پاک وہیں پہ موجود ہے. اب حضرت سکینہ جب شام کا ٹائم تھا، حضرت عباس اپنا نیزہ لے کر کے خیمے کے چاروں طرف پہرا دے رہے تھے. خیمے سے سسکیوں کی آواز آ گئی، رونے کی آواز آ گئی.
گئی، الاتش الاتش کی آواز آ گئی، یعنی پانی 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 کی آواز آ گئی۔ حضرت عباس رو رہے مگر ہاتھ میں نیزہ لے کر کے پیرا دے رہے اور کہہ رہے یا اللہ ہمیں صبر دینا۔ جب صبح ہو گئی حضرت سکینہ پیالہ لے کے حضرت عباس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی چچا جان ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو۔ آج تمہارے چھوٹے چھوٹے بھتیجے بھتیجیوں تم سے 10 روپے مانگتے ہیں، 20 روپے مانگتے ہیں، تمہارے کاندھے پہ چڑھتے ہیں، تمہارے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں، تم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تمہیں خون دیتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان، چھوٹی چھوٹی زبان سے تاتا تاتا بولتی ہے یا بولتا، کتنے پیارے لگتے، اور وہ تو حسین پاک کی بیٹی تھی یار، 7 سال کی بچی تھی۔ حضرت عباس کہنے لگے کہا ٹھیک ہے بیٹی کچھ بھی کروں مگر تجھے پانی پلاؤں گا۔ کیا بات، حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا اور اٹھا کر کے بغل میں ڈالا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جب گھوڑا چلنے کو ہوا حضرت امام حسین نے آگے کھڑے ہو گئے، گھوڑا رک گیا، اس کی لگام پکڑی، کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں عباس تم جا رہے ہو، میرے خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ کہا بھیا میرا جسم چھلی چھلی ہو جائے مگر مجھ سے بھتیجی کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے، بھیا میرا جسم ٹوٹ جائے، میری بوٹی بوٹی کٹ جائے مگر مجھ سے سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ ذرا غور کرو، اگر کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو مراد آباد یا کہاں راتوں رات دل میں نہ دل دیکھتا، نہ جنگل دیکھتا، نہ دکان دیکھتا، نہ اپنا کاروبار دیکھتا۔ حسین کی بیٹی کہہ رہی ہے چچا جان پیاس لگ رہی ہے، چچا جان میں تڑپ رہی ہوں پیاس کے مارے۔ حضرت سکینہ تڑپ رہی تھی مگر حضرت عباس بولے بھائی حسین آج مجھے مت روکو، آج مجھے جانے دو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ امام حسین پیچھے ہٹے، حضرت عباس چلے گئے، امام حسین خیمے کی طرف آئے۔ اتفاق بھی کتنا تھا بھائیوں میں، حضرت عباس گئے اور جا کر کے گھوڑا نہر فرات میں ڈال دیا، اپنا مشکیزہ بھر لیا مگر سوچا چلو پانی میں بھی پی لوں، ہاتھ میں چلو میں پانی اٹھایا مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ گئی، سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، بہن زینب کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت عباس نے پانی چھوڑ دیا، جب تک میرے بچے نہیں پیئیں گے میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ سبحان اللہ۔ گھوڑے کی رسی ڈھیلی کر دی، جانور بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے مگر کتنے وفادار جانور تھے یار۔ گھوڑے کی رسی ڈھیلی کر دی تاکہ منہ ڈال کے وہ بھی پانی میں پانی پی لے، مگر گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا کہ جب تک حسین پاک کے بچے پیاسے رہیں گے ہم بھی پانی نہیں پیئیں گے۔ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس نے وہ مشکیزہ لٹکایا، لٹکانے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے سے کہا چل، جب خیمے کی طرف چلے ہنگامہ آ گیا، حضرت عباس کو گھیر لیا گیا مگر کسی کی ہمت نہیں تھی عباس کے نیزے کے سامنے، تلوار کے سامنے، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پلایا ہے، تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور تمہاری ماں نے پلایا ہے تو ذرا سینے کے سامنے آ کر کے دکھا، جو بھی آتا گاجر مولی کی طرح کٹ جاتا۔
مگر ظالموں نے ایسا مشن بنایا، دور سے کھڑے ہو کر کے تیر چلانے کی کوشش کر رہے، گھیر لیا جاتا، پیچھے سے ایک ظالم نے آ کر کے حضرت عباس کے اسی بازو پہ وار کر دیا جس پہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، وہ بازو کٹ گیا۔ اب جب مشق گرنے لگی تو حضرت عباس نے دوسرے بازو پہ لٹکا لی۔ اب ایک بازو کٹ گیا، دوسرے بازو پہ لٹکا لی اور گھوڑے کی رسی منہ میں لے لی، کیونکہ اگر رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے تو گھوڑا نہیں چل پاتا۔ گھوڑے کی رسی منہ میں لے لی، مگر پھر بھی ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ اب پیچھے سے دوسرے نے پھر وار کیا، حضرت عباس کا وہ والا بازو بھی کٹ گیا۔ حضرت عباس نے وہ مشکیزہ اپنے منہ میں لے لیا اور گھوڑے نے کہہ دیا عباس رسی چھوڑ دو۔ اب وہ مشکیزہ جو تھا منہ میں لے لیا، مگر خیمے کی طرف جا رہے، گھوڑا بچاتا ہوا چل رہا ہے، مگر ظالموں نے دور سے کھڑے ہو کر کے حضرت سکینہ ادھر دیکھ رہی تھی، چچا پانی لا رہے، جن کے نانا کا صدقہ دنیا کھاتی ہے پیتی ہے، آج ان کی نواسی پیاسی کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت عباس کے منہ میں مشکیزہ، ایک ظالم نے دور سے تیر چلایا، مشکیزے میں لگا، سارا پانی گر گیا۔ تمہیں کیا پتا کیسے اسلام ہم تک پہنچا؟ بڑی تکلیفوں سے پہنچا ہے، بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑی۔ کسی کے ایک انگلی کٹ جائے تو رات بھر چین نہیں پڑتا، ادھر پورا بازو کٹا، دوسری طرف یہ والا بازو پورا کٹ گیا، یہ بازو کٹ جاتے ہیں، منہ میں لیا وہ بھی ختم۔ ظالموں نے گھوڑے پہ تیر برسا دی، گھوڑا بھی نیچے گر جاتا ہے۔ حضرت عباس اب جب ہاتھ نہیں ہے تو کیا کرے، مگر پھر بھی قریب کوئی نہیں جا رہا، دور سے تیر چلائے، حضرت عباس بھی شہید ہو جاتے۔ اب بہن سیدہ زینب نے جب دیکھا، یہ بہن ہے، بہن سیدہ زینب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جا کر کے حضرت امام حسین کے یہاں پہ موڈے پہ ہی جگہ اپنا سر رکھ کر رو کر کہا، بھائی بھائی عباس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، جاؤ بھیا بھائی عباس کو لے آؤ۔ حضرت امام حسین نے ذوالفقار لی اور میدان میں آ گئے، اور جیسے ہی میدان میں آئے، حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے، ان کے لاش مبارک کو لا کر کے بہن زینب کے قدموں پر رکھ دیا، اور یہ کہنے لگے، بولنے لگے، کہنے لگے بہن اب میرے خیمہ، میرے اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ، بہن کھڑی ہو گئی۔ آج ہیں یہ بہنیں ایسی جو اپنے بھائی کا ساتھ دیں، یہ بہن کھڑی ہو گئی، بہن، اور کھڑی ہونے کے بعد کہا، بھائی حسین عباس تو چلے گئے مگر اپنی آبی زینب زندہ ہے۔ زینب نے نیزہ لیا اور خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، قسم رب ذوالجلال کی، اگر یہ زینب ایک نیزہ کربلا میں مار کے کہہ دیتی، اے اللہ اس زمین کو پلٹ دے تجھے میرے نانا کا واسطہ، تو کربلا کی ساری زمین پلٹ جاتی۔ مگر ان لوگوں کا مقصد کچھ اور تھا، ان لوگوں کا مقصد کچھ اور تھا، ان لوگوں کو دین پھیلانا تھا۔ اب سنو، امام حسین پاک کربلا شریف جب پہنچے، سنا دوں یا ختم کروں؟ بولو، سننا چاہ رہا ہو یا ختم کر دوں؟ حضرت امام حسین کربلا شریف میں جب شہید ہوئے، اللہ برکتیں فرما، جب کربلا شریف میں شہید ہوئے،
اب ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا؟ ان سیدزادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی، لوٹ مار شروع کر دی۔ امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے، ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ امام حسین پاک کے بیٹے۔ کسی ظالم نے پاؤں پکڑے، کسی نے ہاتھ پکڑے، کسی نے گریبان پکڑا، لا کر کے امام زین العابدین کو باہر پھینک دیا، ڈال دیا۔ پھینکنے کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، باہر لٹا دیا۔ امام زین العابدین وہاں پر ہے، مگر امام حسین پاک کی بیٹی ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میرے ابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ کربلا میں سیدہ زینب ڈھونڈ رہی ہے، سیدہ سکینہ ڈھونڈ رہی ہے، 7 سال کی بچی ہیں، کہہ رہی ہیں بابا دیکھا بھائی علی اصغر لیٹے، علی اکبر لیٹے، اون محمد لیٹے، حضرت عباس کے بازو کٹے لیٹے، مگر امام حسین پاک کے سر کو ان ظالموں نے تن سے جدا کر کے نیزے پہ لٹکا دیا تھا۔ سیدہ سکینہ ڈھونڈ رہی ہے میرے بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے؟ اب جب بابا نہیں ملے تو پھپھو کا دامن پکڑ کے کہنے لگی پھپھو مجھے بابا سے بات کر لیا، مجھے اپنے ابا حسین پاک سے بات کر لیا، مجھے 2 باتیں کرا دو، مجھے اپنے بابا کے منہ کو چومنا ہے۔ ارے چھوٹی بچی کتنی پیاری باتیں کرتی ہے، وہ کہہ رہی ہے پھپھو مجھے اپنے بابا کے بال کاڑنا ہے، مجھے اپنے بابا کے ہاتھ پہ سر رکھ کے لیٹنا، او پھپھو مجھے بتا دو میرے بابا کہاں ہے؟ اب بتاؤ سیدہ زینب کیا کہے؟ سیدہ زینب نے سر پہ ہاتھ پھرایا اور بیٹھ گئی، بچی کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی بیٹا تمہارے بابا نانا کے دین کو زندہ کرنے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تمہارے بابا، اور ہم لوگوں کے کیا حال ہے؟ محرم آتا تو جتنی شیطانیت جسم میں بھری پڑی ہے سب باہر کرتے، چاہے وہ ڈھول کے ذریعے ہو یا شراب کے ذریعے ہو۔ وہاں کربلا میں کیا ہو رہا؟ حضرت سکینہ کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہی ہے پھپھو مجھے ایک نظر دکھا دو۔ جب نہیں رہا گیا کہا بیٹی اللہ کو یہی مقصود تھا، دیکھو تمہارے بابا کا جسم یہ ہے، میرا بھائی حسین۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا ذرا سنو، ان ظالموں نے کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ لیے، کسی کے پیچھے کو باندھ لیے، اور باندھنے کے بعد جب لے کر کے چلے تو سیدہ زینب جب اپنے بھائی کی لاش مبارک حسین کی لاش مبارک کے پاس سے جب گزری تو وہ سیدہ زینب کے پاؤں رک گئے اور کہنے لگی نانا واہ محمد، میرے نانا، نانا آپ کا نواسا کربلا میں لیٹا ہوا ہے، یہ وہ نواسا ہے جن کو آپ پیٹھ پہ بٹھایا کرتے تھے، کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، یہ وہ نواسا ہے۔ اگر آپ سجدے میں سر سے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، آج آپ کا نواسا کربلا میں شہید ہوا لیٹا، او نانا آپ کے وعدے کو پورا کر دیا اور آج اس کی بہن کے پاؤں نہیں اٹھ رہے، بھائی کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ یہ سیدہ زینب تھی۔ اگر باپ کی طبیعت خراب ہو بھائی کی تو یہ بہن اپنی سسرال سے آ جاتی، مگر سگا بھائی دوسرے کمرے میں لیٹا، وہ نہیں پہنچ پاتا۔ ان بچیوں کا یہ عالم، میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا پیارو، تمہیں پتہ نہیں ہے کتنے عالم، کتنے مولانا، کون کیسا، میں تو گناہگار ہوں، ان لوگوں میں سے کون کیسا آتا ہے جس کی وجہ سے تمہارے گاؤں کی بلائیں ٹل جاتی۔ بے شک سبحان ابھی ان کے حافظ صدام حسین کے یہاں کھانا کھایا، نہ جانے کتنے عالموں نے کھایا، کتنے بچوں نے کھایا، کس کس نے کھایا، تم دیکھنا
पता भी नहीं चलता, क्योंकि नबी ये फरमाते अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के ना कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए तो नबी ये फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होती है कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। बेशक, क्या बात। तो तुम्हारे गांव में आकर के अगर दुआएं कर दे तो इन बच्चियों से पूछ, 1 साल से इंतजार करती होंगी हमारी बहनें, वो लोग करती है नहीं करती हैं? इन बाप के सीने चौड़े हो जाते हैं, कोई 2 किलो ला रहा, कोई 5 किलो ला रहा, क्या ला रहा वो तुम समझ गए होगे, इतने समझदार तो हो। मैक पे बोलना जरूरी नहीं होता। आज के हमारी बेटी आ रही है, हमारे समधी आ रहे हैं, समधन आ रहे हैं, हमारे ये रिश्तेदार हैं, जिन बच्चियों के नए नए रिश्ते होते हैं उनके घर वाले भी आते हैं। और मैं कई जगह जलसे में गया हूं, मैंने कारी कासिम साहब को बताया, पूछो इनसे कई जगह, तो जब मुलाकात हुई है बोले हजरत हमने आपको कलैया नंगला में देखा। कलैया नंगला मतलब एक मिसाल दी जाती है, मिसाल दी जाती। ये तुम्हें अल्लाह ने ना इतना सुनहरा मौका दिया, इतना सुनहरा, मैं जहां से शुरू हुआ वहीं से इतना सुनहरा मौका दिया, वरना दौलत बहुत लोगों के पास है, इधर पूरब में जाओ इधर जाओ, गांवों में कुत्ते घूम रहे, खाली कुत्ते, सही बता रहा हूं हजरत शैला मियां साहब, कारी साहब किबला, बास गांव में ऐसा। और तुम्हारे यहाँ दर्जनों हाफिज हैं, आलिम हैं, जामे नईमिया में पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे आलिम हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज हैं, कारी, पूछो ये बैठे हजरत दर्जनों। ये अल्लाह का करम नहीं है क्या? बताओ, तुम्हारे यहां मस्जिदों में बहारें रहती, नमाजी रहते हैं, यार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तुम्हें जब अच्छा लगता तुम्हारे गांवों में नाचने वाली औरतें नाचती होती, तुम्हारे गांवों में ढोल ताशे गाजे बाजे बजते होते, डीजे बजते होते, भांड आते होते, और वो कौन होते हैं मर्दों को जो औरतें बना लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाँ वो होते, वो गेंदे फेंदे रख के नाचते फासते होते, तो तुम्हारे गांव में नहूसतें बरसती होती, बीमारियों में फंसे हुए थे, पुलिस थाने कचहरी और बर्बाद हो गए होते, जाने क्या क्या होता, तब अच्छा होता क्या? खुद बताओ, तब अच्छा होता? यार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, पता भी नहीं चलता तुम्हें यार हुसैन पाक का जिक्र मामूली चीज समझ रहे हो आप लोग? मुझे लगता 3 बज गए हो गए, इसलिए एक दूसरे के मुंह को देख रहे हो अपने। हाँ 55 मिनट हुए, 2 बज के, क्या करूं, 3 बजा दूं या 4 बजा दूं? अच्छा ये नहीं कह रहे हैं 4, ये सोच रहे हैं अगर 4 बज गए तो फजर की मुझे भी पढ़नी पड़ेगी, छैला मियां सोच रहे हैं। हाँ और ये उनसे आ गए 2 नंबर। चलो सैयदा ज़ैनब अल्लाह जरा सुनो, जा रही है मगर करबला से पांव नहीं हिल रहे, कह रही है भाई तुझे सलाम, तेरी बहन जा रही है। अल्लाह भाई की लाश को छोड़ के बहन कैसे गई हो? उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसके भतीजे भी हैं, उसके भाई अब्बास भी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए और सैयदा ज़ैनब का बयान तो ऐसा हुआ, अपने तो अपने खैर भी आंखों में आंसू ले आए। अब जरा सुनो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब चलते चले जा रहे हैं। इमाम हुसैन पाक का सरने से पर है, इधर जो है सैयदा ज़ैनब के हाथ बंद, आंखों में आंसू, कह रही है नाना जान हमारे भैया इम्तिहान में कामयाब हो गए। माँ तुम बहुत कहती थी कि अपने भाई का ख्याल रखना, क्योंकि सैयदा फातिमा बार बार कहती थी ओ मेरी ज़ैनब सुन ले, अपने भाई हुसैन का ख्याल रखना, करबला के मैदान में कोई और नहीं तू होगी। और मेरी बेटी जब मेरा लाल अपने नाना के दीन को बुलंद करने के लिए जाए, ओ मेरी बेटी तू मेरे बेटे के बाल काट देना, मेरे बेटे के बाल संभाल देना। ओ भैया ज़ैनब जा रही है, ओ माँ फातिमा तुम कहती थी लो
تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ او ابا جان میرے علی، تم میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے بیٹی فاطمہ میرے حسین کے بعد تو حسین ہوگی۔ لو اب زینب کا نمبر آ گیا، اب زینب چل رہی ہے، اللہ اللہ بار بار یہ کہہ رہی ہے نانا جنہیں آپ گود میں لے کر کے کہتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے آقا نانا آج وہ حسین کربلا میں رہ گئے، اتنے میں قافلہ رک گیا۔ تم لوگ 100 200 ہزار روپے چندہ کرتے ہو، جلسہ کرتے ہو، کسی کے بیٹے کی نہیں، بیٹے کا نہیں، یہ نبی کے بچوں کے نام سے ہوتا ہے۔ کس کے نام سے؟ اپنے بچوں کے لیے تو خوشیاں کرتے ہی ہو، مگر نبی کے بچوں کے نام سے کرو گے نا، اور اگر نبی راضی ہو گئے تو خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ مبارکباد کے لائق ہیں آپ کے گھر میں حافظ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ان کے بیٹے حافظ و قاری قاسم صاحب بڑی محنت، یہ بندہ بھی بہت محنت، اور تم سارے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہو، سمجھے؟ مجھے ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں صاحب 2 بجے یا 3 بجے یا 4 بجے، مجھے خوشی یہ ہوتی ہے یار تمہارے گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے، ایک بندہ بھی گاؤں کا بھی اٹھ کے نہیں گیا، الا ماشاءاللہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوگی تو چلا گیا ہوگا، اور فجر تک اگر بولوں گا تو مجھے امید ہے سارے لوگ ایسے ہی بیٹھے رہو۔ ایک بچی، ایک میری بہن نہیں گئی، ایک بھی ادھر سے ادھر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ جانے اس میں کتنے رشتہ دار ہوں، کون کیسے ہوں، محبتیں، اللہ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، دل پگھل گیا آج کربلا کو یاد کر کے، اے اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے، آمین۔ میرے مولا تو ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے، میرے مولا اگر کسی بچی پہ جادو ٹونا سحر آسیبی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث کسی بھی طریقے کی دقت ہو، نبی کے بچوں کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، اے اللہ تو ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، میرے مولا جن کی شادیاں ہو گئی ان کے گھروں میں بچے نہیں، اے اللہ نبی کے بچوں کے صدقے میں ان کے گھر میں پھول کھلا دے، بچوں کی شکل میں پھول کھلا دے، جن بچیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ تو غیب سے مدد فرما دے، جو مہمان حضرات آئے ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ سب کو اتنا دے، علماء کو بھی اتنا دے، ان لوگوں کو محنت کرنے والوں کو، ہمارے قاری صاحب کو، جتنے یہ ہمارے سب بڑے بڑے بزرگ سب بھائی جتنا یہ سب لوگ ساتھ دینے والے، اے اللہ تو ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرما۔ ایک بات میری لکھ لینا، اپنی اولاد کی گھٹی میں پلا جانا، سیدوں سے محبت کرنا، یہ مت سوچنا میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس راستے پر رہیں گے تو انشاءاللہ شیطان سے بچتے رہیں گے۔